وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ ماشاء اللہ، مجھے یہ تصور بھی نہیں تھا، خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت تقریباً سن 2013 ہجری میں یا کم و بیش وقت میں یہاں آیا تھا، اور 8-9 سال میں اس قدر جو ہم بہار دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بالکل یہ اندازہ ہی نہیں تھا، نہ ہمارا خیال تھا، نہ ہمارے تصور میں آ رہا تھا کہ 8-9 سال میں مدرسہ اتنا ترقی کر سکتا ہے کہ اس میں 450-500 طلباء جو حدیث سے فارغ فضلاء ہو رہے ہیں، فاضل ہو رہے ہیں، وہ اور جو حافظ بن رہے ہیں، وہ مجھے قطعاً اس کا خیال نہیں تھا۔ اور پھر میرا خیال تھا کہ کسی یہ بڑے شہر میں ہوگا اور گمسان جگہ میں ہوگی، تو اسی لیے حضرت کے پاس لوگ آتے ہوں گے۔ اب جب میں نے دیکھا تو یہاں صرف وہ جنگل تھا، آبادی کم تھی، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور توفیقات سے نوازے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے اخلاص اور الہیت میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت نے جو نصائح ہمارے فضلاء کو جو یہاں سے اب فارغ ہو رہے ہیں، وہ جو نصیحتیں کی، وہ اس کو چاہیے کہ اپنے وہ ساتھ لکھیں، محفوظ کریں اور اس کو بار بار پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے۔ میں عوام سے چند باتیں کروں گا، زیادہ نہیں ٹائم لوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تقوی پر جمے رہو، اور تقوی اس وقت تک مسلسل رہے کہ تم کو موت آئے۔ اگر اسلام کو، دین کو ایک لفظ میں سمیٹا جا سکتا ہے تو تقوی ہے، ایمان و تقوی۔ تقوی کہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ باطن سے شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے، اور اس کی برگ و بار پھر معاشرے کو ملتے ہیں، دنیا کو ملتے ہیں۔ تو یہ اندر کا تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسان خشیت اس کے دل میں ہو، عظمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس سے یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کا پھر توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اس کو گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ برائیوں سے بچتا ہے، اور وہ دین پر پختگی سے چلتا ہے۔ اور جو شخص تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اس کو دنیا میں 10 فائدے ملیں گے۔ یہ عوام کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تقوی کو اختیار کر لیں تو یہ آپ کو پہلے سکون ملے گا، چین ملے گا، جو آج کل چین ختم ہو چکا ہے دلوں کے اندر، اکثر دلوں میں چین نہیں ہے، چین ملے گا۔
دوسری چیز، یہ علماء بیٹھے ہیں، وقت بھی نہیں ہے، صرف میں اس کو تکرار کروں گا، اس کو شمار کروں گا۔ علماء جانتے ہیں کہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ قرآن مجید کے آیاتوں سے ثابت ہے۔ دوسری بات، آپ کو اللہ تعالیٰ تنگیوں میں، مشکلات میں راستہ دے گا۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی مال میں، جان میں، عزت میں ترقی نصیب فرمائے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتیں ملیں گی۔ چھٹی بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی گھروں کے اندر الفتیں، محبتیں قائم کریں گی۔ اس تقوی کی برکت سے آپ کے اندر جوڑ ہوگا، الفت ہوگی، محبت ہوگی، نفاق نہیں ہوگا، بڑی بات ہے۔ ساتویں بات، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو فراست نصیب کرے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرے گا کہ اس میں آپ حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو تولیں گے، پرکھیں گے، اور اس سے آپ سچ کی طرف جائیں گے، جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، حق کی طرف جائیں گے، باطل کو چھوڑ دیں گے۔ بڑی کتنی بات ہے۔ آٹھویں بات، اللہ رب العالمین، یہ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو دشمنوں کے مکر و فریب سے بچائے گا۔ میں کہتا ہوں اب جو باہر نظر آ رہی ہے یہ حضرت مولانا کی تقوی ہی ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں یہ نظر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم حق پر جمے رہے، یہ حکومت حکمرانوں کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، قوموں کو بھی ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ دشمنوں سے ہمارے ہاتھ تدبیر کریں گے، ہمیں فلان لسٹ میں ڈالیں گے، فلان، اس سے سب سے بھی غم ہو جاؤ۔ تم ایک چیز کرو، ایمان کو اختیار کرو، تقوی پر جم جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم حق پر جمے رہے اور تقوی کو اختیار کیا تو یہ یہود و نصارہ، ہنود، ان کی کوئی سازش تمہاری حق میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو ملے گا، اس تقوی کی برکت سے ملے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں سارے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو بلندیاں نصیب فرما دیں گے، عروج دے گا۔ صحابہ کرام متقی تھے، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم غمگین نہ ہو، توڑ دلے مت بن جاؤ، تم ہی غالب ہوں گے، بلند ہوں گے اگر تم پکی مومن ہو، سچی مومن ہو۔ مومنوں کو کہتے ہیں، اور سچا مومن ایمان سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی سچا مومن ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اب جب قبر میں جائیں گے، آپ دنیا سے نہیں گئے ہیں ابھی تک، دنیا میں ہے، لیکن موت کا فرشتہ آئے گا۔ اس وقت تو آپ کو کیا کہا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو محترم، یہ تو دنیا کی فوائد ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین جل جلالہ سے ڈرے، خشیت اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ سارے فوائد ہمیں دنیا میں دیں گے، اور آخر میں جو دیتا ہے اس کا تو حد و حساب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے، اس تقوی کی سیکھنے کے لیے، یہ مدارس دیوبند کی جو مدارس ہے، یہ ہے، یہ آپ کو آپ کی
تربیت بھی کرتے ہیں اندرونی، وہ آپ کو خارجی علوم بھی سکھاتے ہیں جو قول سے آتے ہیں، جس طرح آپ نے ہمارے پیاروں نے نثر بندی کی، اور حال بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ دیوبند مدرسے کا یہ امتیاز تھا، مدرسے بہت ہے، جامعہ ازہر ہے، فلان ہے، لیکن جس طالب علم کے اندر تقویٰ ہو اور وہ متقی بھی بنے، عالم بھی بنے، یہ تر امتیاز تھا کس کا؟ دیوبند کا، کہ وہاں چپڑاسی بھی کیا ہوتا تھا؟ اللہ والا ہوتا تھا، چپڑاسی۔ تو یہ مدارس اس کا آپ کو ظاہر بتاتے ہیں، اس میں ظاہری علوم بھی آپ نے سیکھے اور آپ کے باطنی علوم بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اساتذہ وہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، صالح ہے۔ تو تقویٰ کا حصول کے لیے سب سے بڑی چیز صحبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، صالحین کی صحبت اختیار کریں، صادقین کی، جو ظاہر کے باطن ایک ہو، ظاہر بھی ایمان پر ہے، باطن بھی ایمان پر ہے، باطن بھی اسلام پر ہے، ظاہر بھی اسلام پر ہے، ظاہر باہر ایک ہو۔ وہ میں اس دن اس پر ختم کرتا ہوں، میں آ رہا تھا، وہاڑی جا رہا تھا، وہاڑی میں نے وہاں راستے میں بڑی بڑی گائے دیکھے، اور زبردست وہاں اس پر جو پنجاب کی گائے ہوتے ہیں اور یہاں کالی پٹیاں لگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی بڑی مضبوط گائے ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیے میں نے خیال کیا کہ اتنا گائے موجود ہے، تو وہ ہلتے نہیں تھے، تو پھر میں نے دیکھا وہ لکڑی سے یا سیمٹ سے یا پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ اوہو، میں نے کہا یہ ہمارے اعمال ہیں کہ نہ یہ دودھ دیتے ہیں یہ گائے، نہ یہ گوشت دیتے ہیں، یہ نہ گوبر دیتے ہیں کہ ہم اس کو کیا اس پر دیواروں پر چپکائی، گاہ اس سے کم از کم جلائیں تو صحیح۔ تو یہ کس کام کے ہیں؟ سوائے نمائش کے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو، خشیت نہ ہو، ہمارا تزکیہ نہ ہو چکا ہو، تو پھر یہ ہمارے اعمال سارے کے سارے یہ کیا ہوں گے؟ یہ وہی گائے ہوں گی جن نہ دودھ دیتی ہے، نہ گوشت دیتی ہے، نہ گوبر دیتی ہے، نتیجہ ہوں گے نمائشی چیز ہوں گی۔ تو اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ الحمدللہ مدارس میں تو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن آپ سب سے درخواست ہے، حکمرانوں کو، عوام کو، اور اس ادارے کی طرف سے آپ کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرو، تمہاری ملک محفوظ ہوگا، تمہاری قوم محفوظ ہوگی، تمہاری گھر محفوظ ہوگا، تمہاری وہ عزتیں محفوظ ہوں گی، تمہاری اموال محفوظ ہوں گی، کیونکہ ایمان میں امن ہے، امانت میں امن میں ہے، تقویٰ میں امن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر، ہمیں اندر تقوی بھی پیدا کریں اور ہمیں تقوی پر جمائے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي